کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب، جنہیں حوض کوثر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے۔ اے کاش کہ ہم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بڑا پیار تھا۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہی مکہ مکرمہ کہ جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکمل کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حضور کے آنے کی دعائیں مانگی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ وہی مکہ مکرمہ جس میں ایک نماز پڑھیں، ایک نیکی کریں، 1,00,000 گناہ اس کا اجر اللہ پاک عطا فرماتا ہے، یعنی بہت بڑھا کر اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جہاں پر اللہ کی رحمتوں کے حصار میں بندہ ہوتا ہے، جہاں امن امن اور امن ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، اللہ کی رحمتیں جہاں ہر دم برستی ہیں، وہی مکہ مکرمہ۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ پہلو بھی آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ پاک کی طرف رخصت ہوتے ہیں، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا؟ جس مکہ مکرمہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا، اسی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کی طرف جاتے ہیں، اور پھر مدینہ پاک کے لیے وہاں کے لیے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہیں، خیر اور برکت کی، دل میں الفت کی دعائیں وہاں کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے اسباب تھے؟ آج انشاءاللہ ہم ان اسباب پر غور و فکر کریں گے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کو ہم بیان کریں گے۔ ٹاپک ہمارا ہوگا ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے مدنی چینل کے ناظرین گزارش کریں گے آپ ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ اس ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی سنیں گے، نعت مصطفیٰ بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ منچ پر تشریف لائیں گے تو ہمارا منچ بھی سجے گا۔ ماشاءاللہ شعیب بھائی کی آمد ہو چکی ہے، مرحبا کہتے ہیں شعیب بھائی آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیں۔ مرحبا، ماشاءاللہ قاری ظہور شاہ صاحب، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ غلام الیاس بھائی کی بھی زیارت ہو رہی ہے انشاءاللہ، کچھ دیر میں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے باپو شریف؟ ٹھیک ہے آپ؟ سید صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ مدنی چینل کے ناظرین عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ مرحبا مرحبا مرحبا۔
اور پھر آج آپ کو ایک اور شخصیت کی بھی زیارت ہوگی، وہ ہے عدنان شیخ صاحب. کچھ دیر میں انشاءاللہ ان کی زیارت ہوگی. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تفسیر تعلیم القرآن. شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے. ان کی تعداد 40 تھی. 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے. ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا تھا. آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، تحریف و تبدیل کیے بغیر پڑھتے، اس کے معنی کو سمجھتے، مانتے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں کہ روز قیامت ہمیشہ کے لیے نار جہنم میں داخل ہوں گے. اہم بات، کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں. قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم، اس سے محبت اور اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی. تفسیر تعلیم القرآن. یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تم پر بے شمار انعام فرمائے اور تمہیں اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی گئی. ان نعمتوں کا شکر ادا کرو اور خدا کے حکم کی اطاعت کرو، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی اسی کا حکم ہے. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں بنیادی طور پر یہودیوں کو تنبیہ ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے۔ گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا۔ اور بالفرض اگر کوئی کرے کہ تو کافر کے حق میں نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اہم بات، مسلمانوں کی شفاعت ہوگی، جیسے کہ قرآن پاک میں آیت الکرسی میں موجود ہے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے قرآن اور سنت کے مطابق۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سبحان اللہ بڑا پیارا ٹاپک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ مبلغین سے آج اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی اسفار فرمائے، کئی سفر فرمائے، لیکن سفر مدینہ جو ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا مدینہ پاک کی طرف جو سفر تھا، کیا انداز تھا اس سفر کا۔ اس سفر میں جو پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ کا عشق کیسا، سبحان اللہ۔ کبھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہوتے ہیں چلتے ہوئے، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو کہ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں، مضمون ہے، کہا کہ یا رسول اللہ جب دل میں خیال آتا ہے شاید دشمن آگے سے حملہ کرے، یا رسول اللہ میں آگے ہو جاتا ہوں، تاکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن کا وار ہو وہ آپ تک نہ پہنچے، یا رسول اللہ مجھ تک پہنچے، میں آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں۔ اسی طرح جب خیال آتا ہے شاید دشمن پیچھے سے حملہ کرے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، تاکہ اگر پیچھے سے وار ہو تو یا رسول اللہ میں قربان ہوں۔ دائیں سے جب خیال آتا ہے دائیں طرف سے دشمن حملہ آور ہو تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، تاکہ دشمن کا جو پہلا وار ہے وہ اس طرف ہو اور میں یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جاؤں۔ کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، حضور کا سفر مدینہ کا صدقہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک بار بار نصیب فرمائے، اور جب بھی مدینہ پاک جائیں ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ جانا نصیب فرمائے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں آج بھی وہاں پر بستی ہیں، وہ خوشبوئیں آج بھی مہک رہی ہیں اور پتہ بتاتی ہیں کہ یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ میں مبلغین کی طرف بڑھوں گا، انشاءاللہ مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے تو غلام الیاس بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب، ہجرت کیا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمایا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہجرت کے فضائل جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں،
اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ سبحان اللہ، اس طرح سے آپ نے ابھی گفتگو کی اور فرمایا کہ مدینہ کی محبت اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ اور یہ جو مدینہ سے محبت ہے یہ ہم نے صحابہ کی سیرت سے، صحابہ کی زندگی سے سیکھی ہے کہ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے ایسی محبت فرماتے تھے۔ اور یہ محبت کب سے شروع ہوئی؟ یہ محبت کب سے شروع ہوئی؟ یہ محبت شروع ہوئی جب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ ہی پیارا تھا، لیکن جب مکہ پیارا تھا، لیکن جب ہجرت کا حکم ہوا اور مکے کی سرزمین پر ظلم، زیادتی، جبر بڑھا، اور جو مومنین تھے، مسلمان تھے، ان پر مکے کی زمین گویا کہ تنگ ہونے لگی، وہاں پر ان کی ظلم و زیادتی، جو نان مسلم تھے وہاں کے بڑے کفار، ان کی بڑھی۔ تو پھر یہ سفر ہوا، اور یہ سفر ایک ایسا سفر تھا، ایک بہت بڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بہت سارے اسفار ہیں، اس میں سے بڑا ایک اہم یہ سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ اس نے دنیا کا رخ چینج کر دیا، اللہ اکبر، دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ کہ جہاں پر مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں جب اس طرح کے معاملات بڑھے، مسلمانوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، تو اللہ پاک نے مکہ پاک سے مدینے کی طرف اللہ پاک نے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب ہجرت، اب اس میں ہم سب سے پہلے تمام چیزوں کو دیکھیں کہ جن صحابہ کو پہلے مکہ پیارا تھا اب مدینہ پیارا ہے، اور مدینے سے ایسا پیار ہوا کہ سید ثاقب شاہ صاحب بھی یہاں فرما رہے ہیں، اور مدنی چینل پر بہت سارے کلام سنتے ہوں گے جو مدینہ کی یاد میں ہیں، بلکہ مدنی چینل پر، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اتنے سارے کلام لکھے ہیں، شیخ طریقت امیر سنت نے مدینہ کی یاد میں تڑپا دینے والے کلام لکھے ہیں۔ تو یہ سب کا سب، یہ سارا کا سارا شوق، یہ ذوق کہاں سے ملا؟ صحابہ کی سیرت سے۔ کیا بات ہے کہ جب وہ مدینہ کی طرف آتے تھے، یعنی ہجرت، یہ ایسی ہجرت ہوئی کہ سب کچھ بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، مدینہ سے اتنی محبت ہو گئی۔ جب یہ صحابہ کرام جب مدینہ کی طرف آتے تو اپنی سواریوں کو تیز فرما لیا کرتے تھے، اور مدینہ چھوڑنا کسی کو گوارا نہ تھا۔ اب یہ اس چیز کا سبب کیا بنا؟ یہ سبب تھا کہ اللہ پاک نے جو حکم فرمایا، اور یہ حکم دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا دین اسلام کی سربلندی کے لیے یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنا ہے، تو اس میں صحابہ کرام نے مکے سے ہجرت کی، کچھ نے، بعض نے حبشہ کی طرف کی، پھر حبشہ سے مدینہ چلے گئے، اور بعض مکے سے سیدھا مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت نمبر 41 ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ تو اصل جو ہجرت ہے وہ اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے، جس طرح کے روایتوں میں بھی ہے، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ جہاں سے اللہ پاک نے منع فرمایا بندہ وہاں سے چلا جائے۔ اور یہ ہجرت کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا، تو یہ اللہ کی راہ میں صحابہ کرام مکے سے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس آیت کا شان نزول بھی یہ ملتا ہے کہ جو جز ہے والذین ہاجروا فی اللہ، یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور اسی کے تعلق سے روایت، میں آپ کو ٹوک رہا ہوں معذرت، ہجرت کیا یہ ہے کہ جیسے ہم بھی تو جاتے ہیں نا مدینہ پاک کی حاضری دیتے ہیں، حاضری دی واپس آ گئے، ہماری بھی ہجرت ہوگی ہے؟ نہیں، یہ تو ہجرت نہیں ہوگی، ہم تو یہاں واپس آ گئے، اور واپس آ گئے۔ یہاں پر جو نا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی مستقل بنیادوں پہ وہ شفٹ ہو گئے۔ اور جو اللہ پاک نے حکم فرمایا اس چیز پر عمل کرتے ہوئے، تو ہم تو زیارت کے لیے جاتے ہیں، زیارت کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جو حکم فرمایا تو وہ اپنا جو وطن اصلی تھا،
جس سے وہ محبت کرتے تھے، دل و جان سے محبت کرتے تھے، اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مکے سے اتنی، آپ اس وقت تک مکے سے اتنی محبت فرماتے تھے، جب جاننے لگے تو پورے شہر مکہ کو آپ دیکھ کر گئے، اور ایک رقت طاری تھی مدینے سے مکے سے محبت کی ساری گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یقیناً مبلغین اس پر آگے گفتگو کریں گے۔ تو اب اللہ کے حکم پر صرف ایسا شہر جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، اور جہاں آپ نے اپنی زندگی کے 53 ایئرس آپ نے وہاں دے دیے، اس شہر کو دے دیے، اس شہر کو نوازا، اس شہر کو عطا فرمائے، جی گزارے نہیں نواز آپ نے۔ مکے کو افضلیت حاصل ہوئی، مدینے کو افضلیت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے، کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یوں جو ہجرت، جس نے اللہ کی راہ میں مستقل اپنا وطن چھوڑ کر وہاں ہجرت کر لی، تو اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جی، اور یہ ہجرت ہے۔ تو یہاں پر جب ہجرت، یہ جو سفر ہے شاہ صاحب، دیکھیں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا مضمون ہے نا، کہ جو سفر میں جو ہجرت کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اس میں نیت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر نیت کچھ اور ہے، وہ پھر اسی کی طرف سفر کرے گا، اس کی طرف سفر کرے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا ہے، میں چاہوں گا اللہ کی رضا کے لیے جو سفر ہے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں نا۔ جی بالکل، جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی، یعنی اس کی نیت ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا برے کاموں سے بچنے کے لیے، اچھائی کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے یا کسی عورت کے لیے، تو وہ دنیا کے لیے ہے، یا اس عورت کے لیے ہجرت ہے۔ تو یہاں سے ایک اور بات پتہ لگتی ہے کہ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرے، تو اس میں حقیقت اس کی نیت ہے، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ بندے کی وہ عمل کرنے میں نیت کیا ہے۔ جی، اب بندہ کسی کو صدقہ دے رہا ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے، جی، تو اس میں جو چیز میٹر کرے گی وہ اس کی نیت ہے۔ نیت کیا ہے اس کی؟ اگر اس کی نیت دکھاوے کی ہے تو اللہ پاک لوگوں کو دکھا دے گا، جی، وہ دیکھ لے گا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کی خیر خواہی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر نیک اعمال کے اندر بھی جس طرح مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں اصل چیز ہے وہ نیت ہے، جس طرح ہم نے یہ حدیث شریف میں بھی سنا، تو دیگر بھی نیک اعمال کے اندر جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ نیت ہے۔ نیت ہے۔ اب اس میں چاہے بندہ اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اپنے بھائی کو برائی سے روک رہا ہے، کسی بھی حوالے سے کچھ بھی وہ نیک کام کرتا ہے، تو یہ نیت بڑی میٹر کرتی ہے۔ اگر اس کی نیت درست نہیں ہے تو پھر وہ عمل کا ثواب بھی نہیں مل پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں، غور کر لیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اس میں اللہ کی رضا کتنی ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر عمل ہے پھر اجر ہی نہیں ہے۔ پھر اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے پانے کے لیے کر رہے ہیں، مال کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ دنیا میں بظاہر ہمیں جو فوائد نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ تو شاید مل جائیں اور شاید نہ بھی ملیں، لیکن اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا بہت کچھ بھی مل جائے گا، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ جب اللہ پاک کی رضا نصیب ہوگی تو پھر اس کا اجر دنیا میں بھی ہے اور اس کا اجر آخرت میں بھی ہے۔ اپنا ذہن ہمیں یوں بنانا ہے کہ کوئی بھی عمل ہے، دیکھیں یہاں پر بھی جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی گئی، وہاں پر بھی، اور بالخصوص جو حدیث مبارکہ بخاری شریف کی سنائی گئی کہ ہجرت کتنا اہم کام تھا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنی زمینوں کو چھوڑنا، اپنی جائیداد کو چھوڑنا، اپنے کاروبار کو چھوڑنا، سب کچھ چھوڑنا ہے اور یہاں سے شفٹ ہونا ہے کسی اور جگہ پر۔ لیکن اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے جب جا کر اجر ہے۔ اگر اس میں، اس ہجرت میں کوئی اور نیت کا عمل دخل ہے پھر اس پر وہ اجر نہیں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ پھر جس کے لیے سفر کیا ہے تو اسے پھر وہی چیز میسر آئے گی، وہی چیز مل جائے گی۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے
اس ہجرت والے معاملے میں جو اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ ہم اگر کوئی عمل کریں تو ہم پر کتنا لازم ہے کہ ہم بھی ہر عمل سے پہلے غور کر لیں کہ اللہ کی رضا، یہ نیت ہمارے اندر کتنی ہے، ہم اس پر کتنا کاربند ہے۔ عدنان بھائی، اللہ کی رضا تو ہر صورت پیش نظر رکھنی چاہیے نا، اور پھر یہ اتنا اہم معاملات جو ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اس کا کتنا عمل دخل ہے۔ بالکل شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے اندر سے ایک بنیادی تعلیم نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ کوئی بھی کام بندہ کر رہا ہے تو اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی نیت، سب سے پہلا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث جیسے شاہ صاحب قبلہ نے جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ جس بندے نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، ہجرت کی ہے، تو اس کا اجر اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں جن اعمال کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ اسی صورت میں ہے جب بندے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ اور قرآن مجید میں جا بجا جہاں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں ساتھ میں اللہ کی رضا کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت پانے والے لوگ، اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے سوالی ہیں، اور اللہ کریم غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو ہجرت والا کام ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے لیے کی، اور یقیناً ان کا جو عمل ہے وہ دنیاوی غرضوں سے پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ گھر بار یہاں جو چھوڑا جا رہا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے حکم فرمانے پر، اللہ کریم کے حکم فرمانے پر چھوڑا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اجر و ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جب بندہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، تو ہمارے لیے انہوں نے یہ کام کیے تاکہ ہم اپنی نیتوں کو درست کرنے والے بن جائیں، کہ ہم بھی جب اللہ کے لیے جب کوئی کام کریں، نیک کام ہو، تو پھر دنیاوی اغراض اور مقاصد کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں یہ چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا واحد مقصد اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی رضا ہونی چاہیے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، جن پر ظلم کیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، ارشاد فرمایا کہ انہیں اللہ کے راستے میں ستایا بھی گیا، پھر مزید جو ہے وہ کچھ کام ذکر فرمایا، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، ارشاد فرمایا یہ معاملہ بھی ہو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ارشاد فرمایا ہم ضرور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ارشاد فرمایا انہیں ضرور داخل کریں گے اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ارشاد فرمایا کہ ثوابا من عند اللہ، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، اور مزید آگے ارشاد فرمایا واللہ عنہ حسن الثواب، بہترین ثواب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین ثواب۔ تو جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی ہے، یوں تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی دلجوئی فرمائی ہے، اور انہوں نے بھی کمال کیا ہے۔ شاہ صاحب اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جانا، اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے جانا، یعنی بعض تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جن کا بہت کچھ مکہ شریف میں تھا، کاروبار ہے، اپنا جو ہے وہ آبائی وطن ہے جس سے پیار ہے، محبت ہے، ماں باپ ہیں، اور وہاں مطلب ایک زمانہ گزرا ہے ان لوگوں کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا ایک حکم فرمانا ہے اور سب کچھ قربان کر کے، کیا بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے سو بس مدینہ شریف جانا ہے، یا جہاں آپ نے پہلے یعنی بعض صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں جنہیں ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، ان کی بھی الگ ہی نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی،
दुगने अजर व सवाब की बशारत इरशाद फरमाई वाह वाह उन सुभान सहाबा अल्लाह। किराम अलैहिमुर्रिदवान को, उन लोगों को जिन्होंने 2 दफा हिजरत की है। जी और फिर जब ये अजर व सवाब वाले हैं, जिनके हुक्म पर ये अजर व सवाब वाले बने हैं, उन आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो सफर हिजरत है वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। वैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर वस्फ ही, हर काम ही बेमिसलो बेमिसाल है, तो हिजरत मुबारका भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेमिसलो बेमिसाल है। बेमिसलो बेमिसाल और इसमें जो सैयदना सिद्दीक अकबर का किरदार है क्या बात है, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। सुभान और जो अल्लाह। इनके घराने का, इनके जी। गुलामों का, इनकी शहजादियों का जो किरदार है जी वो भी क्या बेमिसलो बात है। बेमिसाल है। वाह वाह पता ये चलता है सारे वाह। का सारा घराना ही फिदाए मुस्तफ़ा है। जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिदा होने के लिए, हुजूर के काम आने के लिए इनके घर का सुभान हर अल्लाह। फर्द बेकरार है। सुभान और अल्लाह। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला उनकी तो क्या बात। अच्छा अदनान भाई, क्या आज के दौर में भी हिजरत मुमकिन है? और ये जो आप फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, इसके अलावा जो कुरान और हदीस में जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, आज के दौर में भी अगर कोई अपना घर बार अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ता है, और दीन की तरवीज के लिए, दीन की इशाअत के लिए अगर कोई सब कुछ छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो क्या उसे भी इसका अजर दिया जाएगा, अजर मिलेगा? सब यकीनन अजर व सवाब का मुस्तहिक है वो बंदा। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं, फी ज़माना इल्म दीन से दूरी की वजह से बाज़ लोग ऐसी जगह जाकर आबाद हो जाते हैं या रह रहे थे और वहाँ माहौल ऐसा बन गया कि इस्लाम पर, दीन पर, ईमान पर कायम रहना वहाँ मुश्किल हो गया है। जी ऐसे लोगों को तो चाहिए सबसे पहले जो है वो उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से राब्ता करें, हुजूर मेरा यहाँ रहना भी जायज़ है या नहीं। ऐसे मुल्क में ऐसी जगह चला गया है जहाँ उसका रहना जायज़ कोई नहीं रहा। अल्लाह अकबर। क्यों? वहाँ की पाबंदियां, वहाँ के जो है मामलात बाज ऐसे हैं जो इसके ईमान के लिए खतरा बन चुके हैं। अब ऐसी सूरत में बंदे को वहां से हिजरत करनी पड़ेगी। जी तो हिजरत के ये एक पूरा चैप्टर है। अभी चूंकि हमारा मौजू नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत है, लेकिन हिजरत ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई है, बल्कि जो लोग इस तरह की जगह जाना चाहते हैं, बाज लोगों को होता है कि भाई यहाँ जो है वो इस्लामी मुल्क से हिजरत करके किसी दूसरे जो है वो गैर इस्लामी मुल्क में चले जाएं, तो वहां जाने के अपने अहकाम हैं, उसको सीखना चाहिए, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। और जो रह रहा है बंदा, उसको भी चाहिए कि अपने रहने के एतबार से मालूमात हासिल करे, मेरा यहाँ रहना दुरुस्त भी है या ना दुरुस्त है, वहां से हिजरत करना जो है। और फिर ये जो हदीस पाक में एक हिजरत कही गई है वो तो हर बंदे को करनी चाहिए। जी वो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिससे अल्लाह रसूल ने मना किया है उससे हिजरत करना, उसको छोड़ देना। और वो क्या है? वो है गुनाहों को छोड़ गुनाह। देना। मुहाजिर, वैसे जैसे यहाँ हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे मुल्क से जो है वो हिजरत करके आए हैं। जी जब पाकिस्तान जब बना है तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने हिजरत की, जो कहा जाता है कि तारीख इंसानियत की सबसे बड़ी हिजरत है। जी यानी इतनी तादाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं। तो यूं ये मुख्तलिफ अंदाज में सिलसिला, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, चूंकि इस्लाम जो है वो उसकी तरवीज व इशाअत के लिए मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुबल्लिगीन, उलमाए किराम, ये मुख्तलिफ ममालिक में हिजरत करके जाते हैं। जी जो सिलसिला आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। रब्बिल आलमीन। और दावत इस्लामी के दीनी माहौल में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि मुसलमान, मुबल्लिगीन, दावत इस्लामी वाले और उलमाए किराम दीन इस्लाम की तरवीज के लिए, इशाअत के लिए, लोगों तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए, गैर मुस्लिमों में तबलीग के लिए, इस्लाम की दावत को आम करने के लिए आज भी लोग अपना जो है वो शहर छोड़कर दूसरे शहर, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क हिजरत कर रहे हैं। और उनके जाने से जो मुआशरे पर असर हो रहा है, जो दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत हो रही है, क्या बात उसके मुख्तलिफ नज़ारे हम मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखते हैं। हमारे असलाफ को देखा जाए, बुजुर्गान दीन की अगर हम पैदाइश को पढ़ते हैं तो किसी जगह पर है, लेकिन फिर जाकर डेरा कहाँ लगाया, फिर कहाँ रहे, फिर दीन इस्लाम की जो हुजूर दाता साहब बड़े रहमत को देखें, दाता साहब हैं, अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, दीगर बड़े बड़े जो बुजुर्गान दीन हैं, उनकी विलादत कहीं दूसरे इलाके में है और मज़ार शरीफ उनका कहीं है। तो वो दूसरे एक जगह से दूसरे जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर कर करके उन्होंने यूं दीन इस्लाम को की आबियारी की है, लोगों में इस्लाम की दावत। आज उसका समरा हम देखते हैं कि एक एक हस्ती को अगर हम पढ़ते हैं, एक एक की सीरत को अगर हम पढ़ते हैं, तो उन्होंने जहां पर आए हैं, जहां पर रहे,
پھر وہاں پر جو اسلام انہوں نے پھیلایا، حضور داتا علی حجویری ہوں، حضور بہاؤدین زکریہ ملتانی ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہوں، یا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں تو مزے کو مزہ آتا ہے، ایک سکون ملتا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے جہاں پر آئے، یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جنہوں نے بیٹھے ہیں اور دین اسلام کو کیا کمال کا پھیلایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو لیا ہے اور پھر ان تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور سینہ، اور پھر حضور کے عشق کو آگے جب انہوں نے کنورٹ کیا، آگے پھیلایا، تو حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے نا، 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا، کتنا بڑا یہ کام۔ پھر کئی لوگ جو آپ کے ہاتھ پر تائب ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے اپنی جان کو چھڑا دیتے ہیں، اس طرح کی سیرت دیگر اولیاء کرام کی بھی ملتی ہے۔ بہرحال آج کے دور میں بھی اگر کوئی اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، یوں سفر کرتا ہے، اللہ پاک اسے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ شاہ صاحب، ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہیں، مدینہ پاک کی طرف حضور علیہ السلام گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ مدینہ پاک کی فضائل کچھ بیان فرمائیں، پھر میں انشاءاللہ شعیب بھائی کی طرف بڑھوں گا، اور پھر مدینہ منورہ میں اسلام کیسے آیا، میں انشاءاللہ یہ شعیب بھائی کی طرف سوال بڑھاؤں گا، لیکن آپ پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ مدینہ پاک کے فضائل کیا ہیں، تاکہ ایک محبت میں مزید اضافہ ہو، پھر پتہ چلے نا کہ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کیوں کی گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو میں نے گفتگو شروع میں کی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینے سے ان کی محبت تھی، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن جو مدینے کے فضائل ہیں یہ بھی بے شمار ہیں، احادیث میں بھی اس تعلق سے آیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں، بہت سارے شہر ہیں، لیکن تمام دنیا میں اگر کوئی سب کا دل اسی طرف کھنچتا ہے، اگر لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، تو وہ مدینہ پاک ہے۔ مدینہ پاک ہے۔ لوگ راتوں کو اٹھ کر بندہ اب سوچیں، جو کچھ لوگ ہیں، اللہ پاک سب کو مدینے کی محبت نصیب فرمائے، آمین، کہ بندہ سردیوں کی سرد راتوں میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھ رہا ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ کر، نوافل پڑھ کر دعا کرتا ہے کہ یا، اور آنسوؤں کے ساتھ کچھ لوگ کرتے ہیں، نہیں تو اس کا یہ اٹھنا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے وہ شہر دکھا دے، وہ شہر مدینہ دکھا دے جہاں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو وہ شہر کون سا ہے؟ وہ مدینہ ہے۔ لوگوں کی دعاؤں میں مدینہ شامل ہے، جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں جہاں پر سب سے زیادہ لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں، وہ شہر مدینہ ہے۔ اگر پوری دنیا میں کسی شہر کی کوئی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں تو وہ شہر مدینہ ہے۔ اگر دنیا میں کسی بھی شہر کے ایک سے زائد نام ہیں تو سب سے زیادہ نام جس شہر کے ہیں وہ شہر مدینہ ہے، جس کے لیے پوری دنیا میں اتنے سارے شہروں میں لوگوں کے آنسوؤں سے، اگر اس کی یاد میں آنسو کسی کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جس شہر کی یاد میں آنسو جاری ہوتے ہیں تو وہ شہر مدینہ ہیں۔ کیا بات ہے۔ اگر کسی شہر کے بارے میں قصیدے لکھے گئے ہیں، اولن تو ہے نہیں، اگر لکھے بھی کسی نے لکھے ہوں گے، کوئی اشعار لکھے ہوں گے، تو سب سے زیادہ جس شہر کی یاد میں اشعار لکھے گئے وہ شہر مدینہ، جس کی محبت میں اشعار لکھے گئے وہ شہر مدینہ ہے۔ تو یہ تمام تر تو گفتگو مدینے کی ہے کہ فرشتے بھی شہر کی حفاظت کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے، اس میں بھی جو ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، اس میں دنیا میں بھی ان کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی کہ جنہوں نے اللہ پاک کے لیے ہجرت کی، اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ان کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ تو اس روایت کے، اس آیت کے تعلق سے ہے کہ یہاں اس سے مراد جو اچھا ٹھکانہ ہے مومنین کے لیے، صحابہ کے لیے، صحابہ کے جو، جس طرح آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے، جو تمام اولیاء کرام سے افضل ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری سے افضل ہیں، بابا فرید سے افضل ہیں، اتنے عظیم صحابہ کے لیے بھی جو ٹھکانہ، جو جگہ مقرر کی گئی دنیا میں اللہ پاک نے، وہ شہر مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ شہر مدینہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے ان کو اچھی جگہ جو عطا فرمائی،
وہ شہر مدینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جو ابھی ہم نے سنا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے مدینے کو، جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اللہ اکبر، اور جو مدینے کی تکلیف و مشقت پر ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مدینے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اگر سید صاحب ہم یہاں غور کریں نا تو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے امتیوں سے کتنی آپ محبت فرماتے ہیں، اس کی تو مطلب کہاں ہم دیکھیں کتنے واقعات موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں کہ شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا نا، معراج کی شب بھی یاد رکھا تو پھر حشر میں کیسے بھولیں گے۔ جی، معراج کی شب بھی آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، دنیا میں تشریف لائے تو امت کو یاد رکھا، جب دنیا سے آپ نے ظاہری پردہ فرمایا تو اپنی امت کو یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم، اچھا جو باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت، بھلے سے ایک وہ تقاضا ہے کہ جب شادی ہو جائے تو الگ کر دیں دیگر معاملات، لیکن ایک باپ کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھے، اپنی نظروں سے دور نہ جانے دے، بچوں کو دیکھتا رہے، اپنے قریب رکھے۔ اب یہ جو باپ کو شفقت ملی ہے، باپ جو اپنے بچوں پر شفقت دکھا رہا ہے، یہ محبت دکھا رہا ہے، یہ محبت کس کے صدقے سے ملی؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صلی اللہ ملی۔ علیہ وسلم، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے کتنی محبت ہو، سبحان اللہ، آپ کتنا چاہتے ہوں گے کہ میرے امتی جو ہیں وہ میرے پاس رہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی ہم نے مدینے کے تعلق سے سنا، کہ وہ مدینے میں رہے۔ اب بندہ مدینے میں رہ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا کسی شہر میں تو میں کھاؤں گا کہاں سے، کماؤں گا کہاں سے، میرے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو اب ایک جو مقام ہے جہاں پر ترکی ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر کہا جاتا ہے یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، سقیہ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کے جو پیمانہ ہے اس میں برکت عطا فرما۔ تو اب جب بندہ کسی شہر میں جاتا ہے تو اسے ٹینشن ہوتی ہے کھانے پینے کی، تو وہاں رہنے کے لیے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بہترین ٹھکانہ دیا صحابہ کرام کو، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو یہاں مدینہ آ جائے اللہ پاک اس کے جو اس کا پیمانہ ہے میزان میں برکت عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں آئے بس وہ مدینے میں مدینے کا ہو کر رہ جائے، وہ مدینے میں ہی رہ جائے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی کیا ہی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس میں نہ دجال آئے گا نہ طاعون آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت انس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ و مدینہ کے سوا کوئی شہر ایسا نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے، مدینہ کا کوئی راستہ ایسا نہیں جس پر ملائکہ پر پہرا نہ دیتے ہوں، یعنی کہ وہاں باہر صورت فرشتے جو ہیں پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمیں مدینہ پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہے، سبحان اللہ، ذکر مدینہ ہے اور مدینہ پاک میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ شعیب بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائے کہ مکہ پاک سے ہجرت کی بات بھی چلی، مدینہ پاک کے کچھ فضائل بھی بیان ہوئے، مدینہ پاک میں اسلام آیا کیسے اور پھر ہجرت کے لیے جو ماحول بنایا گیا یہ کیسے ہوا، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں، جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک بچپن مکے میں گزارا، آپ کی مبارک جوانی یہ مکے میں گزر رہی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت بھی مکہ مکرمہ میں فرمایا۔ جی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جو تبلیغ دین کا سلسلہ ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر ہی جو ہے وہ چلتا رہا، لیکن بات یہی آتی ہے کہ اس پر اگر ہم غور کریں کہ تبلیغ دین کا کام مکے سے شروع ہو رہا ہے، لیکن مدینے کے اندر آخر کار وہ سازگار ماحول کیسے بنا کہ یہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کریں. جی. تو اس کا معاملہ، اس کا ماجرا کچھ یوں ہے کہ دو بڑے قبیلے مدینے کے اندر موجود تھے، اوس اور خزرج. صحیح. یہ بت پرست تھے اور یہ آپس میں لڑا کرتے تھے، ان کی جنگیں چلا کرتی تھیں، اور ان کے مقابلے میں جو تھے وہ یہودی تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی آئیں گے، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو تم لوگ بت پرست ہو، ہم اہل کتاب ہیں، تو ہم آخری نبی کے لشکر کے اندر شامل ہو جائیں گے اور پھر تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہیں شکست دیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بعد میں ہوتی ہے، اور سب کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں. یعنی اوس اور خزرج کے جو بت پرست تھے ان کو بھی پتا چلا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں. لیکن وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے، اور یہ اوس و خزرج اور یہودی یہ مدینے کے اندر تھے. اب انہوں نے جب یہ دعوت تبلیغ کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کیا، جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد کفار نے آپ پر ظلم و ستم کیے، پھر صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوتے رہے، اور اس طریقے سے جب یہ ماحول بنا کہ صحابہ کرام کو قید کر لیا جاتا تھا، ان پر جو ہے وہ پتھر برسائے جاتے تھے، ان پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، اس قدر جب ظلم و ستم بڑھا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں. لیکن یہ مدینے کے اندر جو ہے وہ اسلام پہلے کیسے پہنچا؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ 11 سن نبوی کا یہ معاملہ ہے. سن نبوی، سن نبوی یعنی اعلان نبوت کا 11واں سال. جی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ آج جو ہم ہجری سال کاؤنٹ کرتے ہیں وہ حضور کی ہجرت کے بعد کا سلسلہ ہے، اور یہ سن نبوی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، یعنی 40 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. نبی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تب بھی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے حضور فرماتے میں تب بھی نبی تھا. ماشاءاللہ سن نبوی 11 سن نبوی، ماشاءاللہ مرحبا. تو 11 سن نبوی کی بات ہے کہ چونکہ اس وقت غیر مسلم بھی حج کرتے تھے، یعنی حج صرف یہ اسلام کے اندر نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی تھا. جو بت پرست تھے وہ بھی حج کے لیے آتے تھے اور وہ اپنی بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ جب بھی حج کا یہ سیزن آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے جاتے، اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کو آیت قرآن پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آیتیں سنا کر ان کو تبلیغ دین فرماتے تھے. اب معاملہ کچھ یہ ہوا کہ خزرج کے 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوئے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے، مینا کے مقام میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ دین کی دعوت اسلام دی. تو یہ 6 لوگ کہ جن کو یہودی یہ بتا چکے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، تو انہوں نے جب سنا تو یہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ آخری نبی وہی ہیں کہ جن کے بارے میں یہودی ہمیں بتاتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا، اور یہ 6 لوگ مسلمان اس لیے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ان کے لشکر کے اندر شامل نہ ہو جائیں، تو ہم ان سے سبقت لے جاتے ہیں اور ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ 6 لوگ مسلمان ہوئے اور پھر یہ مدینے کی طرف لوٹ گئے. پھر انہوں نے اپنے خاندان کے اندر جو ہے یہ افراد مدینہ پاک کے رہنے والے تھے. یہ مدینے کے رہنے والے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں مینا میں آئے، حضور نے دعوت تبلیغ وہ دعوت دین دی، تو یہ مسلمان ہوئے. پھر اپنے خاندان میں انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ دین کی. اور پھر اس کے بعد جب اگلا سال آیا یعنی 12 سن نبوی، جب 12 سن نبوی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً قبیلہ خزرج کے 12 لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، تو وہ 12 لوگ جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. اب یہ 12 لوگ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کوئی ایسا مبلغ دیں جو ہمیں دین کی تبلیغ کرے مدینے میں، اور ہمیں اسلام کی جو بیسک ہے، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمیں سکھائے. تو اسلام کے سب سے پہلے مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ بھیجا. پھر انہوں نے مدینہ میں جا کر گھر گھر جا کر دعوت اسلام دی. اور یہاں پر یہ خزرج کے کچھ لوگ تو مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن دوسرا قبیلہ اوس، اس کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ
بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے، وہ بڑے بہادر تھے اور روبدار شخصیت تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے جا کر ان کو بھی تبلیغ دین کی اور ان کو جب دعوت دی، دعوت اسلام دی، تو انہوں نے پہلے نفرت کا اظہار کیا، لیکن جب حضرت مصعب بن عمیر نے قرآنی آیات سنانا شروع کی تو ان کے دل کے اندر یہ آیات اتری اور پھر انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور یہ مسلمان ہوئے. اور نہ صرف حضرت سعد بن معاذ مسلمان ہوئے بلکہ اوس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو گیا. اور پھر آتا ہے تیسرا سال جی، یعنی سن نبوی ہے 13واں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح منا کے مقام میں، عقبہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کی تو وہاں پر 72 لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. اس طرح یہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ مدینے کے اندر، اس طرح مدینے کے اندر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ پھیلتا رہا. مدینے کے اندر جو ہے وہ اسلام گھر گھر پہنچا اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 72 لوگوں کو کلمہ پڑھایا تو انہوں نے ایک اور آفر کی، جی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینے آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس وہاں موجود تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بھی حضور کی خاطر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں مدینے تو بلا رہے ہو لیکن یہاں جب یہ تبلیغ دین کرتے ہیں تو کفار ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنی جان پر کھیل کر ان کا جو ہے وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. پھر یہ مدینے آ جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ان کی جو ہے وہ جب یہ دعوت اسلام دیں اور یہودی جو ہے وہ ان کے مخالف ہو جائیں تو تم ان کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جانا. تو انہوں نے وہاں پر تاریخی جملے کہے کہ ہم بھی تلواروں کی گود کے اندر پلے ہیں، ہم بھی تلواروں کی گود کے اندر پلے ہیں، ہم اپنی جان پر کھیل کر اگر ہمیں جان دینی پڑی تو ہم جان دے دیں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ آنے نہیں دیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. لیکن پھر انہوں نے ایک عجیب بات کہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور ہم آپ کو بلا رہے ہیں اور اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہو جائے، پھر آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا، آپ دوبارہ مکے کی طرف نہیں جائیے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملے کہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا تسلیاں دی. حضور نے فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہے اور میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، میرا جینا مرنا تمہارا ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے. کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلیاں دی اور پھر وہاں پر جو ہے وہ اسلام پھیلتا رہا مدینہ منورہ کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو حکم ہوا اور حضور نے پھر یہاں دیکھیں نا کیا پیارا انداز ہے صحابہ کرام کا. صحابہ حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ جب آئیں تو پھر یہاں سے جائیں نہیں. وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن والے، انہوں نے جو ایک ربائی لکھی ہے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ، ایک آرزو پیش کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے کبھی ایسا ہو کہ آپ مجھ غریب کے گھر پہ تشریف لائیں. وہ ہے تو سرائکی میں ہے، مجھے آتی نہیں ہے اللہ اکبر. لیکن عدنان بھائی وہ میں نے پڑھی نا، مزے کو مزہ آ گیا کہ یہ مجھے نا اس بات سے صحابہ کرام کی بات سے یاد آیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ جب آئیں تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا، آپ کو یا رسول اللہ جب آپ مجھ سے پانی کا فرمائیں گے تو میں دودھ پیش کروں گا یا رسول اللہ، تو آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا، آپ آرام فرمائیں گے تو میں آپ کے نا یہ پاؤں دبایا کروں گا. یہ آپ نے نا ایک اظہار کیا محبت کا. مکمل کے کرتے بہترین. جی اور اس دور کا جو برانڈ تھا وہ کرتوں کی بات کی. اور پھر ایک بات جو انہوں نے کی نا، کہا یا رسول اللہ پھر جب آپ آئیں نا یا رسول اللہ پھر جائیے گا. یہ جو بات تھی یا رسول اللہ جب آئیں تو پھر آپ جائیے گا نہیں. یہ ہے عاشقوں کے انداز کے. عاشق کب یہ چاہتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی ہو جائے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ، کیا پیاری بات. اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا پھر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، واپس مکہ پاک میں چلے جائیں گے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ وعدہ فرمایا، جو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلیاں دیں، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک کے لیے مدینہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشان نور کو نور بخشا ہے اور وہیں پر تشریف فرما. آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وہیں پر تشریف فرما ہے، صبح قیامت تک حضور مدینہ پاک میں تشریف فرما رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کا، ان پیارے صحابہ کرام کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں بھی سچی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا فرمائے۔ شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، میں چاہوں گا کچھ اسباب آپ بیان کر دیں، کیوں یہ سفر کرنا بنا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے بڑی محبت فرماتے ہیں، مکہ پاک سے بڑی الفت، حضور کی پیدائش وہاں پر ہے، حضور کا بچپن مبارک وہاں پر گزرا ہے، لڑکپن وہاں پر گزرا ہے، حضور کی نوجوانی جوانی وہیں پر گزری ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہہ کر حضور علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں کہ مجھے تم سے بڑی، اے کعبہ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ کیا اسباب کیا تھے شاہ صاحب؟ اس میں ہم اسباب پہ غور کریں تو بہت سارے اسباب ہیں، جس کے اندر شدید ظلم بھی شامل ہے۔ سب سے پہلا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، ان پر ظلم و ستم بڑھا دیا گیا، جو مکے کے کفار تھے ان کی طرف سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک سبب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جی، اللہ اکبر۔ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اب ان سے کوئی بزنس بھی نہیں کرے گا، ان سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ ایک یہ بھی سبب نظر آتا ہے، سامنے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، دین اسلام تو امن کا، محبت کا درس دیتا ہے، اور یہاں پر بھی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ میں یہی تمام چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن اور محبت کا درس دیا۔ لیکن اب یہ سارے ظلم و ستم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ پر چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اب اس کی بہت سارے واقعات ہم سب نے سنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں مطاف میں موجود ہیں، تو وہاں کوئی آ کر آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پھر طائف والا معاملہ ہے۔ اس طرح بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کو تکلیف پہنچائی گئی، جی، تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہے کہ بندے نے اپنا نظام، خاندانی نظام، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا، جی، پھر جو ہے اس نے اپنے بزنس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اب بزنس کرتا ہے تو پھر بندہ آگے کھاتا پیتا ہے، سب معاملات آگے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر جو مکے کے کفار تھے ان کی طرف سے سوشل بائیکاٹ بھی ہوا اور معاشی حوالے سے بھی مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ جی۔ پھر تیسرا جو ہے کہ شعبے ابی طالب کے اندر کئی سالوں تک مسلمانوں کو اس میں بند کیا گیا اور اس پر گویا کہ گھیرا دے دیا گیا، بند کر دیا گیا، اطراف سے گھیراؤ کیا گیا، وہاں پر آپ سب کو بند کیا گیا، تنگ کیا گیا، یہ بھی ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور جو توحید والا معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانا تھا، یہ معاملہ وہاں پر کھل کر نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہاں پر یہ معاملہ کھل کر ہو، کیونکہ کفار یہ سلسلہ ہونے نہیں دے رہے تھے، گھیراؤ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، اور یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، یہ تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ماشاءاللہ ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے بیان کیا کہ مدینے سے جو لوگ آئے انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا اور انہوں نے آ کر دعوت دی کہ بھئی یہ آپ اپنا سلسلہ، جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی پاک نے مدینہ شریف بھیجا تو اس سے پہلے ہی مدینے والے لوگ آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی تھی کہ آپ کسی مبلغ کو یہاں سے بھیجیں تاکہ وہ مدینہ کے تبلیغ کرے، تو یہاں سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اور پھر دوسرا انہوں نے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت پیش کی تھی کہ آپ بھی مدینہ تشریف لے کر آئیں۔ تو یہ چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو سبب بنا وہ سبب تھا اللہ پاک کا حکم۔ سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ کی طرف ہجرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑا جو ایک تھا سبب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک سے مدینہ کی طرف، یعنی دیگر اسباب بھی تھے، ان میں ایک اہم ترین اہم ترین وہ اللہ تعالیٰ کا جی حکم۔ اب رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب
کافروں کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ستم جب بڑھ گئے، اب اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ہجرت فرمائیں، سفر فرمائیں۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سفر ہجرت فرماتے ہیں۔ عدنان بھائی، سفر ہجرت میرے آقا کا شروع ہوتا ہے، کیا انداز رہا، کیا ہوا، یہ کچھ اپنے آپ ارشاد فرمائیں نا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا حکم ملتا ہے، محبوب آپ ہجرت فرمائیں، سفر فرمائیں، اب کیا انداز تھا میرے آقا کا؟ شاہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی اور ہر انداز بے مثال۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر ہجرت فرمائی ہے، اور کمال ایسے اپنی شانوں عظمتوں کا اظہار کرتے ہوئے، کیا بات ہے، کہ جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے جی، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک وقت وہ ہے جیسا کہ شاہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا، واقعی صحابہ کرام علیہ مردوان پر ظلم ہے، زیادتی ہے، تشدد ہے، سارے کے سارے معاملات ہیں۔ خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ہجرت کی رات ہے، اس رات آپ دیکھیں، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ پاک نے جو مقدر فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جی، ابو جہل اور اس کے جو لوگ تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی کہہ لیں، جی، تو یہ جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس نے سب جو ہے نا وہ قبیلوں سے مختلف لوگوں کو، جی نوجوان تندرست جو ہے نا وہ جمع ہوں، اور وہ شیطان جو تھا اس صورت میں آیا، اور اس نے آ کے انہیں یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایسا کرو، مختلف جو ہے نا وہ لوگوں کو جمع کرو، سارے قبیلوں سے اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور یہ وہ بلوے کی صورت بن جائے گی، سارے مل کر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے، اور معاملہ یہ ہوگا کہ بھئی اب اتنے لوگوں سے کون حساب کتاب لے، دیت پر بات آئے گی، یوں کر کے جو ہے نا اس معاملے کو ختم کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ لے چکا۔ واہ، صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ تھا، ادھر آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کا ذکر کیا تھا کہ بھائی مدینہ شریف جانا ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے مزاج شناس ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، 4 مہینے پہلے ہی اونٹنیاں لے کر ان کو پالنا پوسنا شروع کر دیا، صحت مند تندرست توانا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے محبوب، اور ادھر جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں روزانہ ہی تیار ہیں کہ ادھر حضور علیہ السلام فرمائے صدیق چلنا ہے، اور صدیق اکبر کہیں یا رسول اللہ میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، آپ حکم۔ ان کا معاملہ ایسا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اونٹنی بھی جو ہے وہ آپ نے سواری کے لیے تیار کی ہوئی ہے، ایک اپنے لیے اور ایک نبی کریم علیہ السلام، اور خاص پتے کھلا کر تیار کیا ہوا ہے، خاص اس کو، یعنی حضور علیہ السلام کے کام آنی ہے یہ سواری، اس لیے اس کو صحت مند کیا ہوا ہے کھلا پلا کے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر محاصرہ ہے، جی، وہ کفار و مشرکین سب کے سب جمع ہیں، ابو جہل اور اس کے جو حواری ہیں وہ لوگ، اور ان کا مقصد کیا ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی عظمتیں یوں ظاہر فرمائیں، اور اللہ کریم نے بھی اپنی قدرت کو یوں ظاہر فرمایا، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ کہنے کو ایک بات ہے کہ مکھن سے بال کو یوں جدا کر لیا جائے پتہ ہی نہ چلے، یہ کہنے کے لیے ایک بات ہے، سمجھانے کے لیے کہ بندے کو اندازہ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف یا اس طرح کا معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں حفاظت فرمائی ہے کہ گھر کے باہر وہ تلواریں لے کر، تیر لے کر، اور آپ کی جان کے دشمن بن کر گھر کے باہر موجود ہیں، اور اللہ کریم جو ہے نا وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی کیسے حفاظت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام، وہ رب تو اس انداز میں بھی حفاظت فرماتا ہے کہ جو فرعون قتل کرنا چاہتا ہے، جس بچے کو مارنا چاہتا ہے، اسی کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی ہے، اور یہ لوگوں کو دکھا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر ان چیزوں پر، ان باتوں پر غور کیا جائے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے بندے کو، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں، یہ جو واقعات ہیں نا، ان پر غور کرے، فکر کرے، اور خاص طور پر وہ حضرات، وہ لوگ جو کسی دنیاوی معاملے میں پھنس جائیں،
کسی ٹینشن کا شکار ہو جائیں بیچارے، کسی جو ہے وہ دنیاوی گمبھیر معاملہ جو حل نہیں ہو رہا اس میں آ کر مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے اب پتہ نہیں میرا کیا بنے گا نہیں، یہ دیکھیں کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ کریم پر میں اب ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس ہے، در دولت ہے، باہر جو ہے وہ سب کے سب کفار و مشرکین ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام ایسے میں کیا کر رہے ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر وہ انتظار میں ہے نبی کریم علیہ السلام کے کہ حضور تشریف لائیں گے، اور ادھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرماتے ہیں، آپ دیکھیں اعتماد حضور کا ان پر اور ان کا حضور علیہ السلام کی زبان اقدس پر، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور فرمایا امانتیں دی، ارشاد فرمایا یہ صبح لوگوں کو واپس کر کے آ جانا۔ آپ دیکھیے درس کتنا اعلیٰ کردار ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا، یہ ان لوگوں کی امانتیں ہیں جو جہان کے دشمن بن کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، یہ جن کے عزیز و قاریب باہر کھڑے ہوئے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، جان کے دشمن ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام اپنے اعلیٰ کردار سے یہ تربیت فرما رہے ہیں، ان کا جو انداز ہے ان کا ہے، لیکن مجھے میرے رب نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے، میرا انداز اور میرا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو، اچھا آپ دیکھیں یہاں جناب علی المرتضیٰ سے جو گفتگو ہے اس کے اندر کتنی باتیں ہیں، سرکار فرماتے ہیں سو جاؤ۔ اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ کو اس رات جیسی نیند آئی ہوگی نا جب حضور نے فرمایا سو جاؤ، تو ایسی نیند، اور پھر بستر مصطفیٰ پر نیند، سبحان اللہ، اور پھر حضور فرما رہے صبح امانتیں دے کر آ جانا، یعنی تمہیں نہ تمہاری جان کو خطرہ نہ تمہاری نیند کو خطرہ، تم خیر و عافیت سے ہو، صبح یہاں سے نکلو گے اور ہمارے پاس وہاں آ جاؤ گے۔ یہ ساری کی ساری گارنٹیاں نبی کریم علیہ السلام جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو دے کر خود باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ کفار و مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو دم کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے سرکار علیہ السلام ان کی طرف پھینکتے ہیں، حضور علیہ السلام درمیان سے گزر کے جا رہے ہیں، اور اندھوں کو نظر نہیں آ رہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام گزر کر تشریف لے جاتے ہیں، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں، درمیان سے گزر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی دیکھ لے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایسا جو ہے وہ محفوظ فرمایا، ایسی حفاظت فرمائی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری تیار ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی ایک مجھے دے دو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کو دی، سرکار نے چونکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس کی قیمت میں دوں گا، اور یہ وہ ہیں جن کا سب کچھ حضور کے لیے ہے، اور حضور علیہ السلام بھی یوں خرچ فرماتے ہیں جیسے اپنا ہی مال ہو، صدیق اکبر کا مال نبی پاک علیہ السلام کا مال ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، سرکار فرماتے نہیں میں قیمت دوں گا اس کی، چونکہ اللہ کی راہ میں میرا بھی مال خرچ ہو اس انداز میں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے اونٹنی جو ہے سواری کا بندوبست، یہ گھر والے آپ دیکھیں پہلے ہی انتظار میں ہیں کہ سرکار تشریف لائیں گے، اب وہ کھانے کے لیے جو دینا ہے تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پہلے سے تیار ہیں، اچھا غلام ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ، پھر انہوں نے وہ جو ذات النطاقتین نبی کریم علیہ السلام نے انہیں جو ایک شرف عطا فرمایا، انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک دوپٹہ، ایک جو کپڑا تھا اس کو دو حصے کر کے وہ نبی کریم علیہ السلام کے جو کھانے کا سامان تھا، جو زاد راہ تھا، اس کو باندھا ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے انہیں یہ لقب عطا فرمایا، اور اس پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی، اور آگے ان کی اولاد بھی اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ ہماری والدہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا فرمایا، ان کا یہ ان کے جو لباس کا وہ حصہ تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے کام آیا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو لے کر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں اور حضور علیہ السلام کی معیت میں، اور پھر یہ جو سفر ہے یہ بھی وہ داستان ہے جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک حصہ
دن ہو رات ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عشق سے معمور ہے، نثاریاں ہیں، ہائے ہائے، صدیق اکبر کی جان نثاریاں ہیں، کیا اور بات نبی ہے، پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں، سبحان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو ظہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو رہا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اگر کائنات میں اس وقت کوئی بندہ وہ شرف پا رہا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان عنہ پا اللہ، رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شبِ تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شبِ تار ہے اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک شبِ تار ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک محبت ہے اور ایک حبدار ہے، بے پناہ پیار ہے، بے پناہ پیار ہے، ایک شبِ تار ہے اور ایک غار ہے، ایک شبِ تار ہے اور ایک غار مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد اکرام ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ بہت اچھا ہے، روزانہ دیکھتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے۔ کال پہلی بار کی ہے، مجھے ایک کلام سنا دیں، میں مدینے چلا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو، پہلی مرتبہ آپ نے کال کی، بہت شکریہ، کال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی ہم لیتے رہیں گے، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اگلی کال دیں جی۔ میرا نام محمد عبدالقادر ہے، میں جگہ سے بات کر رہا، مجھے یہ والا کلام سنا، تیری دسل پاک میں ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیں جی۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان سے رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ میری ایک فرمائش ہے ناظمہ اسلام بھائی سے کہ یہ کلام سنا دیں، در نبی پر پڑھا رہوں گا۔ اللہ سلامت رکھے جی، بہت شکریہ، ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ فاطمہ طاہرہ ہے، میں جانانوں سے بات کر رہی ہوں، مجھے ایک کلام سنا دے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، جزاک اللہ خیرات۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں۔ مجھے کلام سنا دیں، پکارو یا رسول اللہ، محمد عبداللہ اتاری ہیں رحیم یار خان سے، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں کلام سنا دیں، وہ کمال ہے حسن حضور، اچھا وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، ٹھیک ہے جی۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں، ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم، بہت شکریہ جی۔ حاجی مشتاق صاحب علیہ رحمہ کی آواز میں کلام سنا دیں یا درود تاج سنا دیں۔ چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام لے لیتے ہیں جی۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، میرے آقا قدر
ہوگا پیش نظر چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا ہمیں مدینے چلا چاہیے اور کیا ہمیں مدینے چلا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا وہ طلب سے سوا ہمیں مدینے چلا وہ طلب سے سوا ہمیں مدینے چلا کیا کرے ادھر باندھ رکھ رہے سفر کیا کرے ادھر باندھ رکھ سفر چل عبید رضا چل عبید رضا مدینے چلا مدینے چلا مدینے چلا لگاتے ہیں یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ صحرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد دولت جو چاہا نام محمد محمد ہمارے بڑی شان والے بولو نام محمد ہمارے بڑی شان والے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمبار تمہاری جمبار تمہاری جلال تمہاری بہار زمین و فلک سمک و سمک میں شکن تمہارے لیے سبھا وہ چلے کہ بھاگ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے سنم کھلے رضا کی زبان آقا تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا
چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو حسر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے محمد ہمارے بڑی شان والے بولو نا محمد ہمارے بڑی شان والے در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے رہنے سے کام ہوگا میرے محمد مصطفیٰ ہے خدا نے قرآن میں کہا ہے سنہری جالی پکارتی ہے کہ آ کے دیکھو جمال میرا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے رہنے سے کام ہوگا صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سالے نور کا آیا ہے تارا نور کا کہو اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے جب نور کا تیری نسل پاک میں ہے جب نور کا تیری نسل پاک میں ہے جب نور کا نور تیرا سب سارا نور کا اللہ 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 اے گدا تو بادشاہ ہر شہر پیالہ نور کا میں گدا بادشاہ ہر شہر پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ ہر شہر پیالہ نور 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 گدا تو بادشاہ ہر شہر پیالہ نور کا نور نور تیرا تیرا لسان کل سور کا اللہ 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 اے رضا یہ احمد نوری کا فیض کا نور ہے اے رضا یہ احمد نوری نور فیض نور ہے میری غزل
اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آج کی زیارت، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مقام دیکھیں گے، ایک تصویر دیکھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ میں ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے مبلغین کو پرچیاں تو دے دوں۔ جی باپو شریف، سبحان اللہ جی، وہاں پر ہمیں لے کر بھی جائیں گے؟ ابھی آپ کو لے کر جائیں گے، آپ دیکھتے دیکھیں تصورات میں آپ کو کیسے ہم وہاں پر پہنچاتے ہیں آپ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین زیارت کرتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، یہ کیا پیارا مقام ہے، یہ ایک مقدس پتھر ہے، سبحان اللہ، ہماری جان قربان اس مبارک پتھر پر۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر گہرا نشان پڑ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھیں گے، دیکھتے ہیں شاہ صاحب۔ جی جی، آج تو آپ کے ساتھ کسوٹی ہونی چاہیے۔ کسوٹی؟ ہاں، آپ یہ بتائیے کس بندے کے پاس کس کے نام کی پرچی ہے؟ آپ ہی بتائیں، یہ بتائیے، پوچھو تو جانے۔ یہ ہوسٹ میں ہوں آپ؟ شاہ صاحب ہوسٹ آپ ہی رہیں گے، یہ مجھے کرنی چاہیے نا، یہ شرف آپ کے پاس۔ نہیں نہیں، یہ مجھے کرنی چاہیے کسوٹی آپ۔ کبھی کبھی شاگرد جو ہے نا وہ ناز، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج جواب دے دیں آپ۔ آج ایک اتفاق ہے، میں نے اس لیے کہا۔ اچھا، اور یہ بھی اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے، ہم نے آپس میں اشاروں میں وہ اتفاق۔ اچھا، لگتا ہے سب کے نام کی پرچی انہی کے پاس آ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، چلے جی ٹھیک ہو گیا جی۔ پرچی نمبر 1 شاہ صاحب کی ہے، پرچی نمبر 1 تو عدنان چشتی صاحب کی ہوگی نا جی، یہ 1 نمبر میرے پاس۔ سبحان اللہ جی، عدنان بھائی آپ ارشاد فرمائیں جی۔ مقام ابراہیم جو ہے یہ بڑی عظمت اور رفعت والا مقام ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کعبۃ اللہ المشرفہ سے 13 میٹر جو ہے وہ جانب مشرق ہے جی، اور اس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ جی، ایک جو قدم کا نشان مبارک ہے اس کی گہرائی 10 سینٹی میٹر ہے، اور دوسرے کی جو گہرائی ہے وہ 9 سینٹی میٹر۔ سبحان اللہ، زیارت بھی کرتے ہیں مدنی چینل۔ یہ جو مبارک قدموں کے نشانات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ اب یوں محفوظ کیا گیا ہے اسے، پہلے یہ کھلا تھا، اور لوگ جو بارش ہوتی تھی اس کے اندر پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ وہ پانی تبرک کے طور پر پیا کرتے تھے، اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مبارک تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے جو نشانات ہیں، تو اس کی عظمت، اس کی رفعت یوں بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تو ارشاد فرمایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تو مسلمان یہاں طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے جتنا قرب اس کا نصیب ہو جائے اتنا جو ہے وہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اچھا، پھر اللہ کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، ارشاد فرمایا کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم
یہ جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں، اللہ اکبر، جنتی پتھروں میں سے اللہ پتھر ہیں۔ اکبر، سبحان اور ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو ختم نہ کر دیتا تو ارشاد فرمایا یہ مشرق و مغرب کی ہر چیز کو روشن و منور، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر، اتنے روشن و منور جو ہے وہ پتھر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا قرب بھی نصیب فرمائے، ان کی زیارت بھی نصیب۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، ابراہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بسا رہوں، نگاہوں سے دل میں بسا رہوں، سدا شہر مکہ آتا رہوں میں۔ بولو یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحمنا، یا ربنا ارحم لنا یا رب، ہمارے گلے پر بھی رحم لینا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ جی باپو شریف سید صاحب۔ جی اس میں حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں اس تعلق سے آپ نے فرمایا، لکھا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ 4000 سال قبل سے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پہ قدموں کے نشان موجود ہیں، 4000 سال۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس پہ ہم مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کریں کہ 4000 سال قبل اس پر جو ہے نا یہ نشان موجود ہیں، اور آج تک یہ جو پتھر ہے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی کے جو قدموں کے نشان ہیں ان کو اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے۔ جی، اور کس طرح سے محفوظ کیا ہوا ہے؟ کیا 4000 سالوں میں ہم ذرا یہ غور کریں کہ کتنی مرتبہ آندھی آئی، کتنی مرتبہ طوفان آئے، پانی آیا، بارش آئی، کیا کیا نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی کے قدموں کے نشان اس پتھر سے دور نہیں ہوئے، وہ آج تک موجود ہیں۔ اب یہ تو صرف موسم کی صورتحال ہے نا سید صاحب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تو یہ پورا پیک ہے، اب لوگ اس کو دور سے زیارت کرتے ہیں، چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جب یہ پیک نہیں تھا تو یہ وہیں مطاف میں موجود تھا، تو لوگ جس طرح سے ہمارے عدنان بھائی نے بتایا کہ اس میں پانی بھر جاتا تھا تو وہ پیتے تھے، تو اسی طریقے سے اس کو ہاتھ بھی لگایا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اوپر سے لوگ اتنے سالوں سے اس پہ کروڑوں لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ لگائے، اس کو مس کیا، لیکن یہ جو اللہ پاک کے نبی کے اس پہ سے نشان ہیں یہ نہیں ہٹے، یہ آج تک موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کے نشان آج تک موجود ہونا، اتنے 4000 سال گزر چکے ہیں، آج تک نشان اس پر موجود ہونا، یہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ جو آج تک موجود ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے، جیتی جاگتی آنکھوں سے خود ہم اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ یہ اللہ پاک کی جو اتنی ساری روشن اللہ پاک کی وحدانیت پر اتنی ساری روشن دلیلیں ہیں، جو اتنی ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بھی ہے، جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ یہاں پر یہ مقام ابراہیم جو اس پتھر پر نشان موجود ہونا، یہ اللہ پاک کی جو روشن نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی بھی یہ مقام ابراہیم پتھر۔ کیا بات ہے جی، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی شعیب بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو قدموں کے نشانات اس پتھر پر ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اور پھر یہ پتھر آپ کو اٹھا کر جو ہے وہ اونچی جگہ پر لے جاتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرماتے۔ پھر اس پتھر کے اور اس کی برکتیں لینے کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنے نماز کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ بنا لو۔ اب وہاں پر نماز پڑھنا برکتوں کا باعث ہے، وہاں پر نماز پڑھنا
رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔ اب نماز تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، نماز کی برکتیں ہر جگہ مل سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف قدم کے نشان ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو نماز کے لیے جگہ کا فرمایا کہ اس کو نماز کے لیے جگہ بنا لو۔ اب جہاں پر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں وہاں کی یہ برکت ہے، تو جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر موجود ہے، تو وہاں پر برکتوں کا عالم کیا ہو۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً جہاں جس پتھر پر نبی علیہ السلام کے مبارک قدم لگ جائیں وہ اتنی برکتوں والا ہو جائے کہ اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو جہاں خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو، یا جہاں جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی مزارات ہیں، آپ تصور تو کریں نا، وہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ جہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں، جہاں اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں، جہاں پر اولیاء کرام کے مزارات ہیں، وہاں پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ٹاپک ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعیب بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس ہجرت میں کئی ایک معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ میں چاہوں گا کہ چند ایک معجزات آپ بیان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ذات سراپا معجزہ ہے، سراپا معجزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں نا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال معجزات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہجرت کے تعلق سے جو معجزات ہیں وہ ہمارے عدنان بھائی نے جیسے بیان کیا کہ ایک معجزہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی وہ تلاوت کر کے، اور وہ مٹھی بھر جو مٹی جو خاک تھی ان کافروں کے اوپر، غیر مسلموں کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پھینکی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو نظر نہیں آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے، غار ثور میں پہنچنے سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ پتھریلی زمین ہے، کانٹوں والی زمین ہے۔ حضرت صدیق اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اور غار ثور تک پہنچاتے ہیں۔ پھر حضور سے عرض کرتے ہیں کہ حضور پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں اندر جاؤں گا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خود وہاں پر اندر جاتے ہیں اور غار کی صفائی کرتے ہیں، سوراخ جو ہوتے ہیں اپنے کپڑے کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کے اندر اس کو بند کرتے ہیں، یہاں تک کہ 2 سوراخ رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق دیکھیں کہ وہ خود اپنا پاؤں رکھ لیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کرتے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اور اتنے میں یہ ہوا کہ جہاں پر آپ نے پاؤں رکھا ہوا تھا وہاں پر سانپ نے ڈسا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ لیکن یہ کمال عشق دیکھیں کہ اپنا پاؤں نہیں ہلا رہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آرام میں خلل نہ آ جائے۔ جب درد کی شدت بڑھی، آنکھوں نے اظہار کیا، اور وہ عشق برے آنسو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کو چومتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا؟ تو پھر یہ ماجرا عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہاں پر یہ کمال کی بات ہے کہ بندہ جب درد اور تکلیف کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہ جملے نکلنا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کمال ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے کمال عشق ہے، یہ عشق کی معراج ہے۔ سبحان اللہ جی۔ وہ یعنی تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کے اندر کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سانپ نے ڈس لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کا پاؤں بالکل درست ہو گیا۔ کیا بات ہے! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کمال معجزات ہیں کہ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے کہ نہ ہٹاؤں گا انگوٹھا میری جاں اگرچہ جائے۔ آپ تو سر میں بھی سنا سکتے ہیں نا، ترنم میں بھی سنا لیں، یہ مائک لیں جی جی۔ کوئی غار ثور میں یوں بزبان حال بولے، کوئی غار ثور
हटाऊंगा अंगूठा, मेरी जान अगर से जाए न हटाऊं अपना, मेरी जान अगर से जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कुछ कॉल्स लेते हैं। कॉल है, कॉल की तरफ बढ़ते हैं। खुले आँख सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। मेरा शाह साहब से सवाल ये है कि हिजरत को इस्लामी तारीख में इतनी अहमियत क्यों हासिल है कि इस्लामी कैलेंडर इसी से शुरू किया गया? जवाब इनायत फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अदनान भाई। मुख्तलिफ देखें तारीख़ों का मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ वाक़यात से आम तौर पर जोड़ा जाता था कि कोई ऐसा बड़ा जो है वो वाक़या रूनमा हुआ हो, उससे अंदाज़ा लगाकर फिर आगे जो है ना वो चीज़ों का एतबार किया जाए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले एक तो ये जो कैलेंडर जिसको ईसवी कैलेंडर कहते हैं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो इसके ताल्लुक़ को जोड़ा जाता है, बयान किया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने से पहले वो जो एक वाक़या हुआ था अबरहा बादशाह के आने का, जिसे आमुल फील कहा जाता है, तो उसके बाद से जो वाक़यात हुआ करते थे वो यूं बयान किए जाते थे, आमुल फील के इतने साल बाद, आमुल फील के इतने अरसे बाद, इतने महीने बाद वो एक बड़ा वाक़या रूनमा हुआ था। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में चूंकि हिजरत आपका एक वो बड़ा जो है वो वाक़या है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक शहर से दूसरे शहर पर जो है वो दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया, और अल्लाह करीम ने मदीना तय्यबा को आपके लिए हमेशा के लिए पसंद फरमा दिया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसको अपना जाए करार और जाए रिहाइश, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जाए सुकूनत आपने इसको बनाया। तो इसलिए ये हुजूर की सीरत में एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हिजरत की सूरत में है। तो इसे सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ने मेयार बनाया कि अब हम जो तारीख का जो एतबार करेंगे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिजरत मुबारक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी एक और कॉल है। मेरा सवाल ये कि हिजरत के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में कितने दिन क़याम फरमाया? जज़ाकल्लाह। जी शाह साहब। 3 दिन आप 3 दिन क़याम फरमाया गारे सौर में, नहीं नवाजा आपने गारे सौर को नवाजा, और ऐसा नवाजा अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। बंदा आज जाता है तो खुशबू और वो जो है ना ला तहज़न इन्नल्लाह माअना की जो इत्मीनान है वो आज भी गारे सौर में महसूस हुआ। शाह साहब आप गए हैं गारे सौर तक? जी मैं गया। अच्छा, ये सादत मिली थी 2019 में ऊपर तक गया था। अदनान भाई भी गए होंगे। शाह साहब दुआ कर दें आपके साथ जाना नसीब हो जाए। अल्लाह करे जाए, इंशाल्लाह नियत है, अल्लाह ने चाहा ये जो गारे सौर जब हाजिरी होगी तो इंशाल्लाह गारे सौर पर लाजमी जाना है इंशाल्लाह। बंदा जब गारे सौर पर चढ़ता है ना, जब मंजिल तय करता है तो वो कहता है कि वाकई जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर का लक़ब है ना आशिक़ अकबर, उसको पता लग जाता है। बात है। और गारे सौर की ज़ियारत करने और ऊपर चढ़ने के लिए भी लगता है कि ये आशिकान रसूल आशिकान सहाबा ही जाते हैं। वाकई ये जो आप बात फरमा रहे हैं बड़ी ज़ौक़ अफ़ज़ा है। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत रिफ़अत आपकी मोहब्बत बंदे के दिल में घर कर जाती है। अब इस ज़माने में 1400-1500 साल के बाद भी वहाँ चढ़ कर जाना आसान नहीं है जी। उस वक्त जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तन्हा नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम को कंधों पे बिठा के खुद लेकर जा रहे हैं और पंजों के बल चलते हुए जा रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की अज़मत पर। आपका क्या अंदाज है हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का कि यहाँ बंदा शाह साहब ठीक ठाक बंदा जो है ना वो यूं कह लें जब ऊपर पहुंचता है ना तो उसको पता चल जाता है कि मैं वाकई कहीं सफर करके आया हूं, और उसका ज़ौक़ जो है ना वो वाकई सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों पर निसार होने को जी चाहता है कि अल्लाह करीम के प्यारे महबूब के साथ क्या आपकी मोहब्बत थी, क्या वालेहाना प्यार था, वहां उठा कर लेकर गए हैं। और रस्ते में जब सरकार अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे हैं, कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, कभी आगे चले जाते हैं कभी पीछे चले जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम पूछते हैं सिद्दीक़ ये क्या कर रहे हो? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानिब से मुझे खतरा महसूस होता है दुश्मन का, उस जानिब मैं हो जाता हूं कि मुझे तकलीफ पहुंचे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है।
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اسی لیے تو سنایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت یکم ربیع الاول بروز پیر یہ شروع ہوتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پہنچتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں، کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ اس دوران جو کچھ اور معاملات، کچھ اور معجزات کا ظہور ہوا، جیسے ام معبد کے ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ان کی بکریوں کو نوازتے ہیں۔ اچھا، جب غار ثور میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور جب وہ غیر مسلم حضور کو تلاش کرنے کے لیے آئے، پھر مکڑی نے جالا بھی بنا دیا ہے، کبوتر نے انڈے بھی دے دیے ہیں، اللہ اکبر، تاکہ کسی کو یہ گمان بھی نہ آئے کہ یہ اندر کوئی ہے، تشریف فرما ہے، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ جالا بنا ہوا ہے، تو اندر اگر کوئی جاتا تو جالا ٹوٹ جاتا، اللہ اکبر۔ تو یہ ساری کیفیات اپنی جگہ پر سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب 12 ربیع الاول کو قباء میں پہنچتے ہیں، حضرت کلثوم بن ہدم کے یہاں چند دن میرے آقا نے قیام فرمایا۔ اسی دوران مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے، جس کی شان و عظمت کو سورہ توبہ میں بیان کیا گیا۔ قبیلہ بنو سالم میں پہلا جمعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ بریدہ اسلمی پکڑنے کے لیے آئے، حضور کو پکڑنے کے لیے آئے، خود ہی حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے، سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا اور اس کا جھنڈا بنایا، اور یوں ایک جلوس کی صورت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہیں۔ انداز کیا ہے؟ اہل مدینہ روزانہ میرے آقا کا انتظار کر رہے ہیں، کب وہ سہانی گھڑی آئے گی کہ محبوب تشریف لائیں گے، اللہ کے پیارے محبوب تشریف لائیں گے، دو جہاں کے سردار کا انتظار ہوتا ہے۔ جب آپ نے سرزمین مدینہ کو شرف قدم بوسی بخشا تو اہل مدینہ دیکھتے ہی پکار اٹھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جاءنا رسول اللہ جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انصار کی بچیوں نے پھر یوں ترانہ پڑھا، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اور پھر ہر مرد نے، ہر عورت نے چھتوں پر چڑھ کر، بچوں نے، غلاموں نے ایک ہی قصیدہ پڑھا اور یوں نعرے لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہجرت عطا فرمائی، سبحان اللہ، میرے آقا کی ایسی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दा'i या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला